بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نام القہار کے بارے میں۔ القہار اسی سے مشتق القاہر بھی، القاہر القہار دونوں۔ سب سے پہلے آئیے لغوی معنی کیا ہے معلوم کرتے ہیں۔ لغت میں القہر کہا جاتا ہے غلبہ کو۔ قہرہ یعنی غالب ہونا، غالب آنا۔ اگر آپ کسی کو اس کی مرضی کے بغیر لیتے ہیں تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ قہر کے ذریعے انہوں نے لیا بول کے۔ اسی طرح اقہر الرجل کہا جاتا ہے کہ جب کوئی آدمی مقہور لوگوں میں سے ہو جاتا ہے تو۔ زجاج کہتے ہیں قہر کے معنی جھکانا، راضی کرنا۔ جب کوئی آدمی اونٹنی کو راضی کر لیتا ہے اور اس کو جھکا لیتا ہے بیٹھنے کے لیے تو اس وقت یہ استعمال کیا جاتا ہے کہ قہر فلان الناقۃ۔ تو معلوم کیا ہوا لغت کے اعتبار سے قہرہ کے معنی غالب آنا، غالب ہونا، جھکانا، راضی کرنا، یہ سب معنی ہیں۔ اب دوسری بات ہم کریں گے، قاہر یا قہار قرآن مجید میں کہاں مذکور ہے، کیسے مذکور ہے؟ تو قہار یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ یہ قرآن مجید میں 6 جگہ وارد ہے۔ قاہر یہ 2 جگہ وارد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، کہ وہ بندوں پر غالب ہے اور وہ حکمت والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ نے کہا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اسی معنی میں۔ قہار اللہ نے کہا قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، کہہ دو کہ اللہ وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اور وہ ایک ہے، غالب ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ نے کہا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، آج بادشاہت کس کے لیے ہے؟ قیامت کے دن اللہ کہے گا ایک اللہ کے لیے جو غالب ہے۔ تو یہ ہے قاہر اور قہار قرآن میں کہاں موجود ہیں، کیسے موجود ہیں۔ اب بات کرتے ہیں قاہر اور قہار کے معنی اللہ کے حق میں کیا ہوں گے۔ اس کے لیے مفسرین کے اقوال کی طرف جانا ضروری ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قاہر کے معنی جھکانے والا، جو بندوں سے پرے ہو، بندوں سے عالی ہو۔ اور خود قہر میں یہ چیز ہے کہ وہ بلندی پر ہے، جو بھی مخلوقات ہیں وہ اس سے نیچے ہیں، وہ سب پر غالب ہے، یعنی اوپر ہونے کے معنی میں ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قاہر وہ جس کے سامنے تمام لوگ جھک گئے ہوں، جس کے سامنے بڑے سے بڑے ظالم بھی جھک گئے ہوں، ہر چیز اس کے سامنے مغلوب ہو، اس کی عظمت کے سامنے، اس کی جلالت کے سامنے، اس کی کبریائی کے سامنے، اس کی عظمت کے سامنے، اس کی بلندی کے سامنے، اس کی قدرت کے سامنے تمام چیزیں، تمام مخلوقات تواضع اختیار کیے ہوں۔ خطابی فرماتے ہیں قہار یعنی جو بندوں میں سے، لوگوں میں سے سرکش ہیں، ان کو سزا کے ذریعے
جھکانے والا، ویسے ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے ذریعے سے جھکاتا ہے، یہ تو ہے بات۔ حلیمی جیسا کہ کہتے ہیں کہ قاہر کے معنی یہ ہیں جو جیسا چاہے تدبیر کرنے والا، وہ چاہے تو کسی کو مشقت میں ڈالے، وہ چاہے تو کسی کو بھاری پن ڈال دے، وہ چاہے تو کسی کو غم میں ڈال دے، وہ چاہے تو کسی کی جان لے لے یا کسی عضو کو شل کر دے، بیکار کر دے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی آدمی اس کی تدبیر کو رد نہیں کر سکتا اور اس کی تقدیر سے کوئی آدمی بھاگ نہیں سکتا۔ زجاج کہتے ہیں کہ قہار یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو اپنی آیتوں کے ذریعے، دلالتوں کے ذریعے لوگوں کو مغلوب کر دیا ہے کہ وہ ایک ہے، ظالم لوگوں کو اپنی بادشاہی سے مغلوب کر دیا ہے، اور سب کو ملا کر موت کے ذریعے سے سب کو غالب کر دیا ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ قہار یعنی وہ جو غالب کرنے والا ہے، غالب ہونے والا نہیں ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں نونیہ میں کہ وَكَذَلِكَ الْقَهَّارُ مِنْ أَوْصَافِهِ فَالْخَلْقُ مَقْهُورُونَ بِالسُّلْطَانِ لَوْ لَمْ يَكُنْ حَيًّا عَزِيزًا قَادِرًا مَا كَانَ مِنْ قَهْرٍ وَلَا سُلْطَانِ، کہ قہار اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے، صفتوں میں سے ایک صفت ہے، اس کے سامنے، اس کی بادشاہت کے سامنے تمام لوگ مغلوب ہیں، اور اگر وہ زندہ، عزیز، قدرت والا نہیں ہوتا تو پھر اس کے غلبے کے نیچے، اس کے قہر کے نیچے کوئی بھی نہ ہوتا، تو وہ زندہ بھی ہے، عزیز بھی ہے، قادر بھی ہے۔ تو یہ مفسرین کے اقوال ہیں اللہ کے حق میں قاہر یا قہار کا معنی کیا ہوگا یہ معلوم کرنے کے لیے۔ تو معلوم کیا ہوا، قہار یا قاہر کے معنی غالب، جو جیسا چاہے تدبیر کرنے والا ہے، جو چاہے کرنے والا ہے۔ اب آئیے معلوم کرتے ہیں کہ اگر ہم قاہر یا قہار ان دونوں ناموں پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قاہر ہے، قہار ہے، تو ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ نمبر ایک، پہلا فائدہ جو حاصل ہوگا وہ یہ ہے، ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قاہر ہے، غالب ہے، قہار ہے، اس کے سامنے تمام لوگ مجبور ہیں، مقہور ہیں، مغلوب ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے سامنے چاہے انسان میں سے کوئی بھی کتنا بھی ظالم ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی مغلوب ہے۔ اس کی مثال کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو رکھا ہے، اس موت کو کوئی بھی آدمی رد نہیں کر سکتا، چاہے ظالم ہو، چاہے کوئی ہو، اور پوری طاقت بھی استعمال کر لے انسان تب بھی موت سے نہیں بچ سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کو، اس قاہر کو ذکر کرنے کے بعد موت ہی کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، کہ وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ حفظہ فرشتے مراد ہیں، وہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، حفاظت کرنے والوں کو بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچتی ہے، اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے، پھر سب اپنے مالک حقیقی کے پاس لائے جائیں گے۔ خوب سن لو،
فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا اور وہ بہت جلد حساب لے گا۔ تو یہ موت مثال ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سب مغلوب ہیں۔ دوسری مثال کیا ہے؟ یہ بیماریاں، یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں، یہ پریشانیاں، یہ سب بھی کیا ہیں؟ ہم مجبور ہیں یا ہم مغلوب ہیں اللہ کے سامنے، یہ بتانے کے لیے یہ دوسری مثال ہے کہ انسان چاہے کتنا بھی کوشش کرے ان بیماریوں کو روک نہیں سکتا، ان مصیبتوں کو روک نہیں سکتا۔ کرونا ہی کی مثال لے لیجئے، چھوٹی سی چیز پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دی، تو انسان مغلوب ہے۔ اور یہی حالت قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج بادشاہت کس کے لیے ہے؟ ایک اللہ واحد جو غالب ہے اس کے لیے ہے۔ جو ظالم لوگ دنیا میں تھے وہ کہاں گئے؟ جو روم کے بادشاہ کسرا، اکاسرہ، وہ کہاں گئے؟ انبیاء، فرشتے، گمراہ لوگ، توحید پرست، آدم علیہ السلام، ان کی ذریت، ابلیس، اس کے دوست، کوئی بھی وہاں پر آگے نہیں بڑھیں گے کچھ بولنے کے لیے، کچھ کہنے کے لیے۔ سب جو ہے فنا ہوں گے، سب کے جسم، سب کے بدن، سب جو ہے بے جان، کوئی جو ہے کسی قابل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب اس وقت کہہ رہا ہوگا لمن الملک اليوم، وہ اللہ تعالیٰ ہے جو پہلے سے بھی موجود ہے، آئندہ بھی موجود رہے گا۔ تو سب سے پہلا جو معنی معلوم ہوا ہم کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قاہر ہے، غالب ہے، یہ معلوم ہوا۔ دوسرا معنی یہ کہ یہ جو صفت ہے قہر، یہ بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے مناسب نہیں ہے، بلکہ مذموم ہے، مذمت کے لائق ہے۔ کیوں؟ اس میں ظلم ہوگا، اس میں سرکشی ہوگی، اس میں جو فقیر لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، ان پر دھاک جمانا ہوگا۔ جیسا کہ فرعون کہا کرتا تھا سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم وإنا فوقہم قاہرون، کہ ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے، ان کی عورتوں کو چھوڑ دیں گے اور ہم ان پر غالب ہیں۔ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو انسان کے لیے یہ صفت ظلم پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اگر کوئی یتیم ہے تو اس پر دھاگ مت جماؤ، اس پر ظلم مت کرو، اس کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرو۔ کیوں؟ اس کا کوئی حامی نہیں ہے، اس کا کوئی ناصر نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے اگر تم یہاں پر یتیم کے ساتھ سلوک کرو گے تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ظالم کو چھوڑتا نہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر کوئی مانگنے والا ہے تو اس کو مت جھڑکو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تیرے رب کی جو نعمت ہے اس کو بیان کر، بتاؤ۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نعمت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا ہے اس پر احسان جتائے بغیر اس کو دوسروں کو عطا کرنا۔ رسالت، نبوت، محبت، علم، حکمت، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ دیا ہے، تو اس کو برابر لوگوں کو دینے کا حکم دیا گیا کہ تم یہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے
چیزیں دی گئی ہیں ان تمام چیزوں کو دو، لوگوں کو دو. اگر کوئی جاہل ہے اس کو سکھاؤ، اس کو پھیلاؤ جو تمہیں دی گئی ہیں حکمت کی باتیں، رسالت کی باتیں. اور ظلم بھی نہیں کرنا ہے، احسان بھی نہیں جتانا ہے. اسی لیے معاویہ بن حکم فرماتے ہیں ان پر میرے ماں باپ فدا ہوں کہ میں ان سے بہتر معلم کسی کو نہیں دیکھا، نہ پہلے نہ بعد میں، کیونکہ انہوں نے مجھے کبھی میرے اوپر ظلم نہیں کیا، کبھی مارا نہیں اور کبھی مجھے گالی بھی نہیں دی. ایسا معلم میں نے نہیں دیکھا. تیسرا فائدہ جو حاصل ہوتا ہے، اچھا دوسرا فائدہ کیا کہا ہم نے کہ انسان کے لیے یہ صفت مذمت کے لائق ہے، مذموم ہے. تیسری بات جو معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بندوں پر غالب ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ بلندی پر ہے، مکان کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے، جہت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ ہم سے پرے ہے. جیسا کہ قرآن و حدیث میں یہی بات ہمیں بتائی گئی. اللہ نے کہا الرحمن علی العرش استوى، اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے. ایک اور جگہ اللہ نے کہا اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے؟ تو معلوم کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالی ہم پر غالب ہے، مطلب وہ ہم سے پرے ہے، ہم سے اوپر ہے. چوتھی بات جو معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے تمام لوگ مقہور ہیں، یعنی مغلوب ہیں. وہ جیسا چاہے جو چاہے حکم وہ دیتا ہے. پانچویں بات جو معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو غالب ہے وہ عبادت کے لائق ہے، وہ اکیلا ہی ہے عبادت کے لائق. کیوں؟ اس لیے کہ وہی غالب ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی تو غالب نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو. اگر کوئی دوسرا غالب ہوتا تو اس کو بول سکتے، لیکن نعوذ باللہ یہ بولنا غلط ہے. ایسا تو کوئی نہیں ہے، بلکہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے جو غالب ہے، تو وہی عبادت کے لائق بھی ہے. دوسرے جو بھی ہیں تمام کے تمام مغلوب ہیں، وہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، وہ دوسروں کی حفاظت کیا کریں گے؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا جو ذکر کیا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے دو ساتھیوں کو جو جیل میں تھے ان کو سمجھایا تھا. کیا کہا؟ اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، کہ اتنے جو متعدد رب ہیں وہ بہتر ہیں یا ایک اللہ جو غالب ہے، سب پر وہی غالب ہے تو وہی بہتر ہے. کیوں دوسرے مخلوقات جن کو معبود بنا کے بیٹھے ہو، جن کو رب بنائے بیٹھے ہو، یہ سب کیوں، کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے یہ بات باقاعدہ اپنے دوستوں سے، یعنی جو جیل کے ساتھی تھے ان سے کہا تھا. جو لوگ بنا لیے ہیں اپنی طرف سے بنا لیے ہیں، یہ رب، یہ الہ جو بنا لیے ہیں وہ اپنی طرف سے. اللہ نے کہا ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان.